بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی لمبے وقفے کے بعد آج پھر پیپل پارٹی کے مشہور اور معروف دانشور لیڈر جناب قیوم نظامی کی کتاب جو دیکھا جو سنا پر تعارفی پروگرام اور اس کے ساتھ کچھ اس کے تشریح اور تفصیل کے ساتھ آج پھر انور سعید حاضر ہیں۔ اس کتاب میں کے کل 45 باب ہیں، بہت موٹی کتاب ہے یہ، اور اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ 389 صفحے کی کتاب ہے اور اس کے 45 باب ہیں، اور پھر بعض باب ایسے لمبے ہیں کہ ان میں مزید ان کے ذیلی باب بہت ہیں۔ بہرحال ہم 30ویں باب تک اس کتاب کا مطالعہ کر چکے تھے، اور اب جو 31واں باب ہے اس کا عنوان ہے روپوشی سے جلاوطنی تک، اور اس میں نظامی صاحب نے یہ ان واقعات کا اور ان تکالیف کا ذکر ہے جو پیپل پارٹی کے بہت سارے لیڈرز جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ کچھ نے ہمت اور بہادری کے ساتھ ان کی زیادتی بقول ان کے اس کا مقابلہ کیا تھا، لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ مناسب سمجھا تھا کہ اب مزید سختی برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ باہر جا کر کام کیا جائے۔ نظامی صاحب بھی اپنی پارٹی کی قیادت سے یعنی بیگم نصرت بھٹو سے اجازت لے کر ملک سے باہر گئے، پہلے تھائی لینڈ گئے، پھر کہیں اور گئے، پھر مختلف جگہ سنگاپور گئے، سنگاپور سے پھر کہیں اور گئے، ہوتے ہوتے بہرحال یہ باہر چلے گئے کسی یورپی ملک میں، اور وہاں انہوں نے پھر اپنا سارا وقت جو ہے وہ وہاں گزارا ہے۔ تو اس دوران جس طریقے سے گئے، داڑھی رکھ لی، سر پہ ٹوپی رکھ لی، اپنا حلیہ بدلا، اور بہت سارے لیڈر اسی طریقے سے جو ہیں وہ ملک سے باہر گئے۔ بہرحال یہ بھی ایک سیاست کا ایک باب ہے، اور ایک یہ نیا باب ہے کہ خود ہی جلا وطنی اختیار کی لوگوں نے، اور اس کو بعد مواقع پر نام یہ دیا کہ ملک نے شاید ہم کو یا حکومت نے ہم کو یہاں سے نکال دیا ہے۔ بہت سی کیسز میں لوگوں کو نکالا گیا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی سے باہر چلے گئے اور پھر جلا وطنی انہوں نے اختیار کی۔ یہ الگ بات ہے کہ جلا وطنی کے درمیان ان کو بڑے نئے تجربات کا سامنا پڑا، ان کے علم میں بہت اضافہ ہوا، ان کے تجربے میں بہت اضافہ ہوا، دنیا کے مختلف معاشرے دیکھے، اور لازمی بات ہے جب ان معاشروں میں سے ان کا گزر ہوا، اس میں رہن سہن ہوا، تو بہت سی باتیں انہوں نے سیکھیں، اور ان کے کیریئر میں وہ باتیں آگے چل کر بہت کارآمد ثابت ہوئیں۔ لندن میں بھی انہوں نے 2 سال جلا وطنی کے گزارے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں وہاں پر جام صادق کا گھر پیپل پارٹی کے لیڈروں اور کارکنوں کا گڑھ بنا ہوا تھا، اور جام صادق کے بعد میں پیپل پارٹی کے خلاف ہو گئے تھے اور جنرل ضیاء کی حکومت میں شامل ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں اپنی مرضی سے یا اندرونی طور پہ وہ کسی اور کے لیے کام کر رہے تھے۔ بہرحال یہ ان کا گھر جو تھا وہ ان کا مرکز تھا۔ یہ اس کتاب کے مطابق یہ بات جام صادق علی کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد ایک باب ہے متعلق بھٹو صاحب اور کرپشن۔ پیپل پارٹی کے اور لیڈروں کی طرح، اور شاید یہ بات درست بھی نظر آتی ہے کہ کرپشن کا کوئی بڑا کیس جنرل ضیاء کی حکومت بھٹو صاحب کے خلاف نہیں لا سکی۔ چھوٹے موٹے معاملات تو بے احتیاطی ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال جس طرح بھٹو صاحب کے بعد جانشین ان کے جنرل ضیاء کے بارے میں کرپشن کا کوئی بڑا کیس ان کی فیملی کے بارے میں نہیں لا سکے، اسی طرح سے جنرل ضیاء کے دور میں بھی بھٹو صاحب کے بارے میں یا ان کی فیملی کے بارے میں بدعنوانی یعنی مالی بدعنوانی کا کوئی واقعہ
جو کریڈیبل ہو، جو عدالت میں چل سکے، وہ انہوں نے نہیں پیش کیا۔ بہرحال یہ سارے معاملات ہیں۔ اس دوران یہ ذکر بھی اس کتاب میں آیا ہے کہ ایئر مارشل رحیم صاحب، جو جنرل گل حسن کے ساتھ بھٹو صاحب کو صدر بنوانے میں شامل تھے اور جنہوں نے یحییٰ خان سے زبردستی اقتدار منتقل کرایا تھا بھٹو صاحب کو، ان کی اپنی حب الوطنی کے بارے میں اس میں کچھ جملے ہیں، اور وہ جملے یہ ہیں کہ وہ اسپین میں سفیر ہوتے ہوئے یہ درخواست کر رہے تھے پیپل پارٹی کے لیڈروں سے کہ بھئی اب اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، اس ملک کا مستقبل بڑا مخدوش ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، تو اب آپ ہمیں جو ہے وہ میری ساری ہماری جو رقم ہے وہ ڈالروں میں ادا کروا دیں۔ یہ ایئر مارشل رحیم نے کوشش کی۔ آپ سمجھ لیں، یعنی ایک ایئر مارشل، پھر ایک ملک پاکستان کا سفیر، اس کو جب اپنے ملک کے بارے میں ہی اس کو یقین نہ ہو پکا، تو وہ اس ملک کے لیے کیا کرے گا؟ اور ان کے ان جملوں پر پیپل پارٹی کے سمجھدار لیڈروں نے بہت سخت تنقید کی تھی، خاص طور پہ جے رحیم نے، اور ان کو اس عہدے سے ہٹانے کی انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی تھی۔ کتاب میں بھٹو صاحب کی کچھ یادگار تقریریں بھی ہیں، اور وہ 22 ستمبر سن 1965 کو جو سلامتی کونسل سے خطاب کیا تھا بھٹو صاحب نے، وہ تقریر اس میں قابل ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ اور ان کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے جو خطاب انہوں نے کیے ہیں، خاص طور پہ سن 71 والا خطاب، وہ اس میں موجود ہے۔ یعنی اس طرح سے ایک یہ دستاویز کی صورت اس کتاب کو حاصل ہے۔ بہرحال ایک باب جو ہے وہ محترمہ بے نظیر کا آکسفورڈ سے کے سفر سے وزیر اعظم ہاؤس تک جانے کا جو سفر ہے، اس کے بارے میں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ محترمہ کو شوق نہیں تھا سیاست میں آنے کا، لیکن پھر ایسے حالات ہوئے کہ وہ نہ صرف سیاست میں کود پڑی، بلکہ ایک بڑی پارٹی کی لیڈر بنی، اور پھر وزیر اعظم بھی بنی 2 مرتبہ۔ تو یہ ساری اس دوران بہت سارے معاملات ہوئے۔ ان کے بھائی شاہ نواز کی موت ہوئی، اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوئیں، تو ان سب چیزوں کا بھی اس میں ذکر ہے۔ اس کتاب کا جو ایک بڑا باب ہے، وہ بیگم بھٹو چین اور شمالی کوریا گئی تھیں، اور وہ قیوم نظامی صاحب کو بھی اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ تو اس میں اس وقت کے چین اور اس وقت کے شمالی کوریا کے بارے میں بہت ساری باتیں اس باب میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جاپان میں بھی نظامی صاحب نے 7 دن گزارے ہیں، اس کا بھی اس میں ذکر ہے، اور انہوں نے موازنہ کیا ہے جاپانی معاشرے کا اور خود پاکستانی معاشرے کا، کہ ان دونوں میں ڈسپلن کے لحاظ سے خصوصاً کیا فرق ہے۔ کتاب کا ایک باب جس کا عنوان ہے بے نظیر انکلز، یعنی جو بھٹو صاحب کے ساتھی تھے، جن کو بے نظیر کے چچا کہنا چاہیے، انکل کہنا چاہیے، جن کو وہ انکل کہتی بھی تھی، انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد بھٹو فیملی کے ساتھ اور پیپل پارٹی کے ساتھ، اور بہت ساری باتیں اس میں آئی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اپنے بارے میں بھی انہوں نے ایک آدھ باب میں بیان کیا ہے کہ میں پہلے سماجی خدمت کیا کرتا تھا، اور پھر سیاست میں آیا، کالج اور یونیورسٹی میں یونین انتخابات سے لے کر اور کاموں تک، تو اس دوران کیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک سن 1993 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت برطرف کر دی گئی تھی، تو ایک نگراں حکومت سردار بلخشیر مزاری کی قیادت میں، آپ لوگوں کو شاید یہ پتہ ہوگا کہ یہ ایسی نگراں حکومت تھی جس میں پیپل پارٹی کے کٹر سرکردہ لیڈر وزیر بنائے گئے تھے۔ زرداری صاحب بھی اسی میں وزیر بنے تھے۔ یعنی نگراں حکومت کا مطلب ہوتا ہے نیوٹرل حکومت، ایک ایسی حکومت جو، لیکن اس میں میرا خیال ہے چونکہ نواز شریف صاحب کو ہٹا کر
بنائی گئی تھی تو سارے پیپل پارٹی کے زیادہ تر لوگ، تو اس میں 22 دن نظامی صاحب نے بھی اس کے مزے لیے ہیں اس وزارت کے، اور اس دوران جو ان کے سامنے باتیں آئی ہیں اور جو تجربات ان کو ہوئے ہیں اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ بے نظیر صاحبہ جب دوبارہ برسر اقتدار آ گئیں تو قیوم نظامی صاحب کو ایک بڑے سرکاری ادارے متروکہ وقف املاک بورڈ، کہنے کو ایک بڑا غیر معروف سا یہ ادارہ ہے، مگر اس کے پاس اربوں روپے کی متروکہ جائیداد کا انتظام تھا، اس کا ان کو چیف ایگزیکٹو بنایا گیا، سربراہ بنایا گیا، اور شاید کچھ امیدیں ہوتی ہوں۔ میاں نواز شریف نے بھی اس ادارے کے سربراہی اپنے بہت سارے جاننے والے، قریبی جاننے والوں کو دی تھی۔ یہ ایک طرح کی ملازمت تھی، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ سیاست سے ملازمت، اور اس دوران بہت سارے ایسے کام ہوں گے جو ناجائز ہوں گے، جو ایسے سربراہوں سے کروائے جاتے ہوں گے جو اپنی پارٹی کے، لیکن نظامی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس عہدے پر رہتے ہوئے کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ اس دوران مرتضیٰ بھٹو کا قتل ہو جاتا ہے، پھر بے نظیر صاحبہ کی حکومت ختم ہو گئی ہے، اور پھر اس لغاری صاحب سے اختلافات کے نتیجے میں، اور پھر جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے۔ یہ ایک بہت سارے ابواب کی تلخیص تھی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس کتاب کے دوسرے حصے پر، اور وہ حصہ یہ ہے کہ اس کا نام ہے جو دیکھا جو سنا۔ تو یہ دیکھا تو انہوں نے بیان کر دیا، اب جو کچھ سنا بہت سارے دوسرے لوگوں سے، اس کا ذکر۔ انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔